Assalamu alaikum respected colleagues. You are watching Dr. Amar Khalid and thank you so much for joining me and maintaining your presence with me. ان ماؤں کی عظمت کو سلام جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان جیسے عظیم لیڈر پیدا کیے، جنہوں نے پاپولیرٹی کی انتہا کو چھوا۔ آج ہم ایک ایسے محب وطن لیڈر کی قبر پہ آئے، اس کے مزار پہ آئے، جس نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا، جس نے اپنی جان جو وطن پہ نچھاور کر دی، لیکن اپنے نیریٹو سے، اپنے مینیفیسٹو سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا یا اس کی جو تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ ہے، اس کا آج بھی یہی مینیفیسٹو ہے کہ جموں و کشمیر کی جو جغرافیائی حدود ہیں، اس کے تحت اسٹیٹ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ جو اکسائی چین ہے، چائنا کے پاس ایریا ہے، جو لیہ لداخ کا ایریا ہے، جو گلوان ویلی ہے، جو تبت کا ایریا ہے، جو سری نگر جموں اینڈ کشمیر ہے، جو مظفر آباد آزاد کشمیر ہے، جو گلگت بلتستان کا حصہ ہے، یہ ساری پوری اسٹیٹ کو یکجا کیا جائے اور اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کا جو حد و حال ہے، جو پرانا جغرافیہ ہے، اس کے تحت اسٹیٹ کو بحال کیا جائے تاکہ اسٹیٹ کی ایک اپنی پہچان ہو اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح ہم ایک حکمرانی کر سکیں۔ ان کا یہ مینیفیسٹو ان کے چاہنے والے، ان کے تنظیم ممبران آج بھی لے کر پوری دنیا کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے۔ آج میں گلگت کے اس مرکزی عیدگاہ قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں ہم بابا کشمیر فرزند گلگت بلتستان ملک امان اللہ خان کے مزار کا وزٹ کریں گے اور ان کی قبر کا ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے، ان کی ڈیٹیل ہسٹری بایوگرافی کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ہم مزار کا وزٹ کرتے ہیں۔ ملک امان اللہ خان کی قبر گلگت شہر سے ملحقہ کونو داس کے ایریے میں موجود مرکزی عیدگاہ قبرستان کے اندر موجود ہے، جہاں 26 اپریل 2016 کو ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ہی ان کو دفن کیا گیا۔ یہ ایریا کونو داس کی خاموش پہاڑیوں کے اندر گرا ہوا ہے۔ قبر پر ایک مرکزی یادگار بنائی گئی ہے۔ جب آپ گلگت شہر سے نکل کر اس ایریے میں قبر پہ تشریف لاتے ہیں تو قبر پر موجود جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہ جو فلیگ ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بابائے قوم کے دل میں آج بھی ایک وطن کی محبت موجود ہے۔ اپنے مشن سے محبت کی خاطر ملک امان اللہ خان کی زندگی لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی، ہسٹری اور بایوگرافی کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو ان کی ہسٹری یا بایوگرافی جو اویلیبل ہے، اس کے مطابق اگر ان کی ابتدائی زندگی کو ڈسکس کریں تو ملک امان اللہ خان 24 اگست 1924 کو موجودہ گلگت بلتستان اور سابقہ جموں و کشمیر کے ضلع استور کے گاؤں پاری شانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جمعہ خان تھا۔ جمعہ خان کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 3 سال کے تھے۔ خان کو ان کے بہنوئی حشمت علی خان کے ساتھ رہنے کے لیے وادی کشمیر میں کپواڑہ منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے مقامی طور پر پرائمری اسکول کا امتحان پاس کیا اور ہندواڑہ میں سیکنڈری اسکول کا امتحان پاس کیا۔ ملک امان اللہ خان نے میٹرک کا امتحان 1950 میں مکمل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے مسلم طلباء میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور اس بیسس پہ ان کا داخلہ سری نگر کے سری پرتاپ کالج میں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے امر سنگھ کالج میں داخلہ لیا۔ ملک امان اللہ خان نے راولپنڈی کے گارڈن کالج میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں پر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ آخرکار انہوں نے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1957 میں گریجویشن کی ڈگری لی۔ 1962 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں انہوں نے اپنے نظریے کی عکاسی کرتے ہوئے وائس آف کشمیر کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ شروع کیا۔ آزاد کشمیر ریاستی کونسل کے رکن جی ایم لون کے ساتھ مشترکہ طور پر انہوں نے کشمیر آزادی کمیٹی قائم کی، جس نے آزاد کشمیر کی حکومت سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے لابنگ کی۔ 1964 میں ملک امان اللہ خان آزاد کشمیر رائے شماری محاذ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر منتخب ہوئے، جو جموں و کشمیر رائے شماری فرنٹ سے متاثر ہو کر مرزا افضل بیگ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اپریل 1965 میں کشمیر کی آزادی کمیٹی کو آزاد کشمیر رائے شماری محاذ میں ضم کر دیا گیا۔ ملک امان اللہ خان نے اپنے ساتھی مقبول بٹ کی مدد سے اگست 1965 میں اپنی تنظیم کو فعال کیا اور نومبر 1965 میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی پلیٹ فارم سے مسلح کارروائیاں شروع کی گئی۔
1965 کی ہندوستان پاکستان جنگ کے فوراً بعد مقبول بٹ اور میر احمد وادی کشمیر میں داخل ہوئے اور ایک پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے جرم میں پکڑے گئے اور موت کی سزا سنائی گئی۔ مقبول بٹ اس کے باوجود جیل سے فرار ہو کر واپس آزاد کشمیر آ گئے۔ پاکستان میں ان پر ہندوستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ امان اللہ خان کو بھی 1970 سے 1972 کے دوران گلگت کی ایک جیل میں 15 ماہ تک قید و تنہائی میں رکھا گیا۔ ان پر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ گلگت میں احتجاج شروع ہوئے اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ ان کے 13 ساتھیوں کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی لیکن 1 سال کے بعد رہا کر دیا گیا۔ خان پر سری نگر میں بھی ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا جہاں ان پر پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں اہم رہنماؤں کے جیل جانے کے بعد ملک امان اللہ خان پاکستان چھوڑ کر برطانیہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر کشمیری کمیونٹی نے ان کی پرجوش حمایت کی۔ پلیبیسائٹ فرنٹ کے UK چیپٹر کو مئی 1977 میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور نیشنل لبریشن آرمی کے نام سے ایک مسلح ونگ تشکیل دیا گیا۔ ملک امان اللہ خان نے اگلے سال فروری میں JKLF کے جنرل سیکرٹری کے طور پر چارج سنبھال لیا اور JKLF نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ امریکہ کے مختلف ممالک میں اپنی برانچیں بھی قائم کر لیں۔ ملک امان اللہ خان نے دسمبر 1986 میں پاکستان واپسی کا سفر شروع کیا اور مظفر آباد میں آ کر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور وہاں سے اپنی تحریک کی جدوجہد دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ 1987 میں انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں دھاندلی زدہ ریاستی انتخابات کے بعد وادی کشمیر کے مایوس نوجوانوں نے اسلحہ اور تربیت حاصل کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے آزاد کشمیر جانا شروع کر دیا، جہاں پہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ ان کی فطری منزل تھی اور یوں کشمیر کی آزادی کی تحریک نے دوبارہ جنم لیا۔ ملک امان اللہ خان نے اپنی زندگی میں 2 مشہور کتابیں لکھیں جن کا نام فری کشمیر اور مائی آٹو بایوگرافی ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر انگریزی اور اردو میں تقریباً 3 درجن کتابچے اور پمفلٹ بھی لکھے۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے دنیا کے 20 سے زائد ممالک کا دورہ کرنے میں بھی کامیاب رہے جن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت تھی۔ ان کی وفات اور علالت کے سیناریو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ زیر نظر تصویر میں جو قبر نظر آ رہی ہے یہ کونو داس ایریا گلگت میں موجود ہے۔ کونو داس گلگت سٹی سے ملحقہ ایک سمال ٹاؤن ہے جو دریائے گیزر کے کنارے آباد ہے۔ 3 بڑے سسپینشن برج یا معلق پل یہاں پہ موجود ہیں جو پرانے راجہ دور کے تعمیر کیے ہوئے ہیں اور گلگت سٹی اور کونو داس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ کونو داس کے ایریا میں تبلیغی جماعت کا مرکز، SCO اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا بڑا دفتر اور جو گلگت بلتستان کا AGPR اکاؤنٹ سیکشن ہے ان کا دفتر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چھوٹے بڑے سرکاری اداروں کے دفاتر بھی یہاں پر موجود ہیں اور گلگت سٹی اور کونو داس آپس میں کنکریٹ برج کے ذریعے بھی کنیکٹ ہیں۔ گلگت سٹی خود گلگت بلتستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر دریائے گلگت کے کنارے آباد ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بڑا سیاحتی مقام ہے جو کرہ کرم کے سلسلوں میں ٹریکنگ اور کوہ کے مہمات کے آنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اس کو ایز اے بیس کیمپ یوز کرتے ہوئے ماؤنٹینئر پوری دنیا سے یہاں سیزن کے دوران آتے ہیں اور مختلف بڑی پیک جن میں K2 سرفہرست ہے اس کو سر کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر گلگت ہے وہ قدیم شہر ریشم یا موجودہ کرہ کرم ہائی وے کے کنارے آباد ہے اور یہاں سے چین سے پاکستان کا جو راستہ ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شہر ہے یہ بدھ مت کا بھی بڑا مرکز رہا ہے اور مختلف جو شہر کے ملحقہ ایریاز ہیں وہاں بدھ مت کے آثار اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ گلگت سٹی کے اندر یہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی بلڈنگ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کی صورت میں گورنمنٹ کے سارے آفسز یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر شہر میں مختلف بڑی چھوٹی بلڈنگز کی بات کی جائے تو اس میں جامع مسجد کی جو بلڈنگ ہے وہ انتہائی پرانی اور پاپولر قسم کی بلڈنگ ہے اور راجہ بازار گلگت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ NLI مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے اور سر شام ہی بند ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چائنا یادگار کے نام سے ان چائنیز سولجرز کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے قراقرم ہائی وے کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ گلگت بلتستان کا جو شہر گلگت ہے وہ یہاں کا ایک ٹریڈ سینٹر بھی ہے
جو مختلف گاڑیوں اور ٹرک لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سے سامان یہاں پہ لاتے ہیں، ان کو گلگت بلتستان کے دیگر ایریاز میں یہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے ارد گرد جو پہاڑوں کی سینری ہے وہ انتہائی کلاسیکل اور ایک ایسا ایروما جنریٹ کرتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیتی ہے۔ پولو یہاں کا مقبول کھیل ہے، جسے کھیلوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے، اور شندور پولو گراؤنڈ جو تقریباً یہاں سے 1 دن کی مسافت میں موجود ہے، جس کو دنیا کا ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہر سال وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور گلگت اور چترال کی پولو کی جو ٹیمز ہیں وہ مد مقابل ہوتی ہیں، اور پولو کا یہ کھیل انتہائی جوش و خروش سے کھیلا جاتا ہے۔ ویڈیو میں موجود جو یہ پہاڑی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونو داس کا پہاڑی ایریا ہے۔ کونو داس کے اس پہاڑی ایریے سے یہاں کے مشہور پیراگلائڈر حالت ذہن پیراگلائڈنگ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں، اور گلگت کے سٹی پارک میں اترتے ہیں، اور وہاں شائقین کا ایک ہجوم انہیں داد دینے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ یہاں پہ فل فلیج فنکشنل ایئرپورٹ موجود ہے۔ آپ PIA اور ایئر بلو کی پروازوں سے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن اس کی بکنگ 10 یا 15 دن پہلے کروانا لازمی ہے۔ یہاں کے رہنے والے اپنی خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور سردیوں میں جو ممتو اور پرپو یہاں کی جو ٹریڈیشنل فوڈز ہیں وہ بڑے رغبت سے کھائی جاتی ہیں۔ گرم لباس اور اچھی خوراک کی وجہ سے یہاں کے بسنے والے -50 ڈگری سیلسیس میں بھی اپنی زندگی کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ اب ہم بابا خورید ملک امان اللہ خان کی زندگی کے وہ پہلو یا وہ معلومات دیتے ہیں جو ان کی تنظیم کے میڈیا سیل کے ایک اہم کارکن نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ ان کے مطابق ملک امان اللہ خان متحدہ ریاست جموں و کشمیر اور تبت خاں کے علاقے استور میں 24 اگست 1924 کو پیدا ہوئے۔ تعلیم کے لیے 1940 کو ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر چلے گئے۔ 1950 میں کشمیر سے میٹرک کیا۔ تعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے پہلے SP کالج اور بعد میں امر سنگھ کالج میں داخلہ لیا۔ 1952 میں کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے SM کالج کراچی سے گریجویشن کی ڈگری لی، اور امان اللہ خان نے 1962 میں پھر لاء کی ڈگری وہاں سے لی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ملک امان اللہ خان نے سیاست میں قدم رکھا اور ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ 1963 میں ملک امان اللہ خان کشمیر انڈیپینڈنٹ کمیٹی کے بانی ممبر منتخب ہوئے۔ 1965 میں PF کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1972 میں 1.5 سال سزا کاٹی۔ ان پر انڈین ایجنٹ ہونے کا بیہودہ الزام لگایا گیا۔ شیخ عبداللہ کے دورہ پاکستان کے بعد 1965 میں قائم ہونے والی تنظیم محاذ رائے شماری کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 1970 سے 1972 میں گلگت کی جیل میں قید رہے۔ 1976 میں انگلستان چلے گئے، جہاں 1977 میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1985 میں انگلستان میں گرفتار ہو گئے۔ 86 میں انگلستان بدر کر دیے گئے، اور 1991 میں جلاوطن حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 1992 میں خونی لکیر توڑنے کا اعلان کیا۔ ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کے ساتھ مظفر آباد اور چکوٹھی کی طرف مارچ شروع کیا، جس میں کشمیری قوم پرست جماعتوں اور عام عوام نے ساتھ دیا۔ برسلز میں 1993 میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد اشفاق مجید وانی شہید کی برسی پر منحوس خونی لکیر کو پاؤں تلے روندنے کی کوشش کی، جسے پاکستانی حکومت نے روک دیا۔ ملک امان اللہ خان متحرک اور جہد مسلسل کا ایک نام ہے۔ مرحوم قائد ایک شفیق انسان، اعلیٰ دانشور، پرجوش خطیب، ایک قلم کار، ایک استاد، ایک مفکر، بہترین سفارت کار تھے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں، پمفلٹ اور کالم تحریر کیے۔ وہ پہلے اور واحد کشمیری تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کی اور کشمیر کاز کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے بھارتی مندوب کی تقریر کے دوران ریاست کی آزادی کے پمفلٹ تقسیم کر کے تہلکہ مچا دیا۔ ساری زندگی انہوں نے ریاست کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بات کی اور اس کے لیے جہد و جہد کی۔ ملک امان اللہ خان راولپنڈی کے ہارٹ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پھیپھڑوں کے عارضے کی وجہ سے داخل ہوئے، اور مختصر علالت کے بعد 26 اپریل 2016 کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ 84 سال کی عمر پائی یاسین ملک نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جد و جہد آزادی کا علمبردار، آزاد جموں و کشمیر کا علمبردار، استقامت کی روشن مثال قرار دیا۔ ایک ایسا رہنما جو اپنی جوانی سے لے کر آخری سانس تک ثابت قدم رہا اور وطن کی آزادی کی خاطر لڑتا رہا۔ ملک امان اللہ خان کا ایک ہی بچہ ہے۔
اسما نام کی ان کی بیٹی ہے جس نے نومبر 2000 میں جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین عبد الغنی لون کے بیٹے سجاد غنی لون سے شادی کی۔ وہ سری نگر میں مقیم ہیں اور کشمیر کے مسائل کے مختلف پہلوؤں پر لکھتی رہتی ہیں۔ ملک امان اللہ خان نے کشمیر ایشو پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا 100 سے زائد آرٹیکل ان کے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں پبلش ہو چکے ہیں، جنہوں نے کشمیر مسئلہ کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا۔ ملک امان اللہ خان کا شمار ان کشمیری لیڈروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا، جن میں ایک مرتبہ انہوں نے ڈائریکٹ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کیا۔ ملک امان اللہ خان وہ عظیم کشمیری لیڈر ہیں جنہوں نے آزادی کی خاطر وطن سے باہر بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ انگلینڈ میں تقریباً 16 مہینے قید رہے، بلجیم میں 72 دن وہ قید رہے، نیو یارک میں 1 دن قید رہے، کشمیر، پاکستان، گلگت بلتستان اور انڈیا میں بھی انہوں نے قید و بند کی صورتیں اور ٹارچر برداشت کیا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ان کو ایشیا کا نیلسن منڈیلا کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اگر ہم ملک امان اللہ خان کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو 39 سال کی عمر میں انہوں نے فارمر گلگت بلتستان کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کی بیٹی زاہدہ پروین سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جولائی 1974 میں اسما خان کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا۔ اسما خان نے سن 2000 میں سجاد غنی لون جو کہ عبد الغنی لون کے چھوٹے بیٹے ہیں ان سے سری نگر میں شادی کی۔ ان کی وفات کے بعد راولپنڈی کے لیاقت باغ میں لوگوں کا ایک جمع غفیر امڈ آیا اور ایک بہت بڑا نماز جنازہ کا اجتماع دیکھنے میں آیا جس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے بھی شرکت کی، اور پھر ان کی وصیت کے مطابق بائی روڈ ان کی جو باڈی ہے اسے گلگت لے جایا گیا اور گلگت کے مرکزی عیدگاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ عظیم کشمیری رہنما نہ کبھی جھکا نہ کبھی بکا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مختلف قید و بند کی صورتیں برداشت کیں اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کیا اور کشمیر کاز کے حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور اپنی جان اللہ پاک کے سپرد بھی کر دی، لیکن اس کے بعد بھی اس کے موقف میں جو ہے وہ نرمی پیدا نہیں ہوئی جو کہ قبر پہ موجود اس جھنڈے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا: جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس کے جگر میں خون ہو، جس کے دل میں حوصلہ اور ہمت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا فصاحت و بلاغت والا دماغ دیتے ہیں، اس کو ایسی نظر دیتے ہیں جس سے وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ نرگس ایک پھول ہے لیکن یہاں پر نرگس سے مراد پوری مسلمان قوم ہے جو اپنی بے بسی پہ روتی رہتی ہے، پھر جا کے ان کے اندر ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا ہیرا پیدا ہوتا ہے جو پوری قوم کو لیڈ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پھول ایک پودے کی صورت میں بڑا ہوتا ہے، پھر اس درخت پہ کانٹے لگتے ہیں، پھر اس پھول کی پنکھڑیاں کھلتی ہیں اور پھر ایک پھول کھلتا ہے اور اپنی جو خوشبو ہے وہ پورے ماحول میں بکھیر دیتا ہے، جس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جس کو ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک لیڈر کو جو کمانڈ کرتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے، اس کو ایک عرصہ لگتا ہے اس کو ہیرے کی تراش و خراش میں۔ تو ایک ایسا لیڈر، ایسا ہیرا اگر ضائع ہو جائے تو وہ چمن میں بڑے مشکل سے پیدا ہوتا ہے، بڑی دیر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز ایسے ہیرے ملتے رہیں اور ہم ان کو ضائع کرتے رہیں۔ یہ شہر خاموشوں کے خصوصی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آگے اس شہر میں بسیرا کرتا ہے۔ گلگت میں موجود اس شہر خاموشوں کا جو راستہ ہے ہم آپ کو وہ ابھی بتاتے ہیں۔ گلگت شہر میں موجود یہ RCC برج ہے، آپ کے سامنے NLI مارکیٹ ہے اور جماعت خانہ چوک ہے جو کہ گلگت کی پہچان ہے۔ اس پل کے نیچے بہتا ہوا یہ دریا ہے جو کہ برفانی پہاڑوں سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے گلگت شہر میں آ کے اپنا نظارہ دکھاتا ہے۔ یہ سامنے بالکل AGPR چوک ہے، یہاں سے آپ لیفٹ ٹرن لیتے ہیں تو آپ جو مرکزی عیدگاہ قبرستان کا راستہ ہے اس کی طرف گامزن سفر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس طرف چلنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو آپ کو یہ ایک بورڈ نظر آتا ہے، یہ مرکزی جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے
وہ گلگت مرکز ہے. یہاں سے آپ اس گلی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ جو ایرو کا نشان ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ جو مرکزی عیدگاہ قبرستان ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. نام ہے؟ میرا نام طارف اللہ ہے. تو طارف اللہ کدھر رہتے ہو آپ ادھر؟ میں ادھر گلگت شکارکو میں رہتا ہوں. اچھا اچھا. تو یہ ادھر جو بابا کشمیر دفن ہیں ان کے مزار پہ لوگ آتے ہیں؟ جی یہاں سے کشمیر کے لوگ اور استور کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو کیا ادھر دوا شوا کرتے ہیں، کیا سلسلہ کرتے ہیں؟ یہیں پہ آ کے ختم کراتے ہیں اور دوا شوا کے پڑھ کے جاتے ہیں. اچھا اچھا. ہر مہینے اس طرح آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، یا دیکھنے کو اس طرح ملتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں آپ کو؟ بس 2-3 مہینے کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا اچھا. تو جب ان کی دفن ہو گئی تو ادھر کس طرح کا ماحول تھا؟ بہت سے لوگ آئے تھے کیا؟ بہت سے لوگ آئے تھے اور بہت سارے فوجی لوگ بھی آئے تھے. اچھا سب بڑا رشتہ اچھا جنازہ ہوا اور اس کو اچھا. جنازہ بھی ادھر ہوا؟ جی ٹھیک ہے. مرکز میں. چلو پھر تھینک یو، شکریہ.